السلام علیکم، میرا نام زکریا ہے اور آپ مجھے ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں نشتر نیوز کے اوپر۔ دو خبریں میری نظر سے گزری، بلکہ ایک خبر گزری میری نظر سے اور ایک جو ہے وہ تصویر میں نے دیکھی۔ اس سے پہلے بھی یہ تصویر میں دیکھ چکا تھا، لیکن کسی اور انصاحب کی تصویر میں دیکھ چکا تھا، لیکن وہ کسی اور ریفرنس سے دیکھی تھی۔ وہ کہیں کوئی بتاتا ہوں میں آپ کو کیا چیز ہے۔ پہلی خبر تھی وہ یہ تھی کہ جناب MQM پاکستان نے اپنا ایک اجلاس کر کے یہ بیان دیا ہے کہ وہ PTI کی حکومت سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، ان کے مسائل ہیں اور وہ شاید علیحدگی کے آپشن پہ غور کر رہے ہیں۔ خبر تو یہ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ دبئی پراپرٹی شو میں سندھ کے سابق گورنر جناب عشرت العباد صاحب، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سندھ کے طویل ترین عرصے تک گورنر رہنے والی شخصیت ہیں، وہ دبئی پراپرٹی شو میں ہمارے ایک دوست نے خالد فرشوری، وہ گئے تھے تو ان کی ملاقات وہاں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ کوئی تصویر وغیرہ آئی۔ آج کا جو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کراچی کی سیاسی یتیمی۔ پچھلے کوئی 30 برس تک، یعنی 2021 یہ چل رہا ہے، تو 30 برس پہلے تک، 1987 سے آپ لگا لیں، 1987 سے آج تک، 1987 سے اب اس سال تک، MQM نے، جو کہ پہلے مہاجر قومی موومنٹ تھی، اس نے اس شہر پہ بلا شرکت و غیر حکومت کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ یہ تو 22 اگست 2016 میں ان کے قائد، جو کہ کافی عرصہ پہلے لندن تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کوئی پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، جس کے بعد یہ بات ان کو سپورٹ کرنے والے، خاص طور پہ جس کمیونٹی کو وہ ریپریزنٹ کرتے تھے، اردو بولنے والی کمیونٹی، جس سے میرا بھی تعلق ہے الحمدللہ، لیکن اردو بولنے والی کمیونٹی، جسے عرف عام میں مہاجر کہا جاتا ہے، ان پہ یہ بات واضح ہو گئی، انتہائی شدید ترین طریقے سے واضح ہو گئی کہ الطاف حسین در حقیقت ریاست، حکومت، ملک کے خلاف ہندوستان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کسی غدار کو یا کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرے گا جو کہ ریاست کے خلاف نعرے لگا رہا ہو۔ حکومت تو خیر چھوڑے، ہم بھی حکومت کی مخالفت کرتے، لیکن ریاست ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ان کے خلاف ایک آپریشن شروع ہوا، اور ایک ہی رات میں، جبکہ وہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والے ٹھاکر صاحب جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے فاروق ستار صاحب کو، اگلی صبح جو ہے وہ MQM پاکستان کا افتتاح کروا دیا پریس کلب میں۔ ان کے جتنے بھی جو بیٹھے، ان کی بے سروپا باتوں پہ، سامنے تقریروں میں بیٹھ کر جو یہ کرتے تھے، لندن سے فون پہ جی بھائی کرتے تھے، انہوں نے اپنے راستے ان سے الگ کر لیے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب، ابھی بھی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ وہ لانچ کیے گئے کراچی میں لانچ ہوئے، اور انہوں نے پاک سرزمین پارٹی کے نام سے ایک نئی پارٹی بنا لی۔ اس سے کچھ عرصے قبل ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے جناب عامر خان اور آفاق احمد صاحب، وہ لانچ ہوئے کراچی میں۔ وہ کس طرح آئے کراچی میں، یہ سب کو ہی پتہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ خیر، یہ جتنی بھی یہ پارٹیاں سامنے آئی ہیں، MQM پاکستان، جو کہ بنیادی طور پہ بریک اوے فریکشن ہے MQM کا، MQM پاکستان، PSP اور MQM حقیقی، جس کو ابھی بھی آفاق احمد صاحب چلا رہے ہیں، انہوں نے 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں کوئی بہت قابل فخر کارکردگی نہیں دکھائی۔ ایک تو وجہ یہ بھی تھی کہ کراچی میں PTI کو لایا گیا زبردستی، ورنہ PTI نے جیتنا نہیں تھا، PTI کو زبردستی لایا گیا۔ تو یہ بات جو ہے، یہ میں صرف نہیں کہہ رہا، یہ بات ہر کوئی کہہ رہا ہے، آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں، ورنہ PTI کے جو غیر مقامی لیڈران ہیں ان کو کراچی نے کبھی بھی ووٹ نہیں دینا تھا، بہرحال دیے اور وہ آئے۔ ان
ایم کیو ایم پاکستان اپنی چند سیٹوں کے ساتھ جا کر مل گئی پی ٹی آئی کی حکومت سے، جس نے وفاق میں حکومت بنائی، جس کے بدلے میں ان کو ایک وزارت دی گئی، آئی ٹی کی وزارت، جس پر غالباً پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، پھر اس کے بعد تبدیل کر کے امین الحق صاحب کو رکھ دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے کہ ان لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ جس طریقے سے مہاجر عوام یا مہاجر لوگ یا مہاجر اردو بولنے والے لوگ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے مسئلے حل کرائیں گے، یہ فلانا کام کرائیں گے، یہ ڈھمکانا کام کرائیں گے، مطلب سڑکیں بن جائیں گی، گٹر صحیح ہو جائیں گے، ٹرانسپورٹ صحیح ہو جائے گی، پانی آ جائے گا، فلانا آ جائے گا، ڈھمکانا آ جائے گا، تو یہ ساری امیدیں ان کی خاک میں مل گئی۔ عوام نے ان کو مسترد کر دیا، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، ایم کیو ایم کوئی بھی ہو، ایم کیو ایم فاروق ستار ہو، پی ایس پی ہو، یا ایم کیو ایم حقیقی ہو، کوئی سی بھی ایم کیو ایم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں آفاق احمد صاحب سمیت، یہ الطاف حسین اور اوریجنل جو مہاجر قومی موومنٹ تھی اس میں سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کو اچھی نظر سے اب نہیں دیکھا جاتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت مہاجر عوام جس کے مسئلے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جب ایم کیو ایم آئی تھی، مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی، کوٹا سسٹم وہیں پر ہے، بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے بہاری وہیں پر ہیں، کوئی مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، نہ انہوں نے کروانے کا ارادہ تھا ان کا، کیونکہ مبینہ طور پہ میں نے ایک بہت قریبی ان کے کسی صاحب سے جو بہت پہلے الطاف حسین کے ساتھ تھے، لانڈھی میں کسی گھر میں بیٹھ کے الطاف حسین نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ان کے مسئلے حل کرا دوں گا تو میرے پیچھے تھالیاں کون بجائے گا، یہ مبینہ طور پر ہے۔ الطاف حسین نے ان کے مسئلے نہیں حل کرائے، مسائل وہیں پر ہیں، ان کو لگا کے رکھا کوٹا سسٹم، یہ ختم کرا سکتے تھے یہ لوگ کوٹا سسٹم، جس وقت جان صادق کی حکومت تھی اس وقت بھی ختم کرا سکتے تھے، اور جس وقت ان کے پاس پوری مینڈیٹ تھی، مشرف صاحب جو تھے حاکم وقت تھے، مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے وہ یہاں پہ ناظم تھے، اور ایم کیو ایم صبح بولتی تھی تو صبح ہوتی تھی، رات بولتے تھے تو رات ہوتی تھی، اس وقت انہوں نے کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کروایا؟ تو ان کی جو حرکتیں وہ پچھلے 30 سال میں واضح ہو گئی ہیں۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ کراچی جو روایتی طور پہ جماعت اسلامی کا شہر تھا، اگر آپ اس کو ایون فار دیٹ میٹر 1977 میں جب ضیاء صاحب، جنرل محمد ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ حکمران بنے تو دیکھ لیں، اور ایم کیو ایم جو کہ 1986 1987 میں اس کو عروج حاصل ہوا، اس وقت تک دیکھیں تو روایتی طور پر یہ جو شہر ہے یہ جماعت اسلامی کا تھا، لیکن 1986-87 کے انتخابی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک طلبہ جماعت، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جو ایک سیاسی جماعت بن گئی مہاجر قومی موومنٹ، اس نے جماعت اسلامی کے پرانے بت گرا دیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نیریٹو انہوں نے دیا تھا اپنی ووٹر کو، اپنی عوام کو، اپنی کمیونٹی کو، الطاف حسین نے، وہ یہ تھا کہ وہ کوٹا سسٹم ختم کریں گے اور جناب بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے بہاریوں کو واپسی لایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہماری نئی نسل کو، اکثریت کو یہ نہ پتہ ہو کہ کوٹا سسٹم ہوتا کیا ہے۔ تو وہ کوٹا سسٹم یہ ہوتا ہے جی، میں تعلیمی بات کروں گا کیونکہ تعلیم میں زیادہ بھگتا کیا تھا یہ اس وقت نا، 1972-73 سے یہ بھگت رہے تھے۔ اس میں دیہی کوٹا رکھا تھا، بھٹو صاحب کے ٹیلنٹڈ کزن ممتاز بھٹو صاحب نے، جو اس وقت سندھ کے 1972 میں سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ تو اس چیز کا نقصان یہ ہوا کہ جو کراچی کا لڑکا 70-75% بھی پرسنٹیج لاتا تھا انٹر میں، اس کا داخلہ میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کراچی جو ایک وہ پڑھے لکھوں کا شہر ہوا کرتا تھا، یہاں پہ کمپٹیشن بڑا سخت ہوتا تھا پڑھائی میں، تو اس کا داخلہ نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ انٹیریئر سندھ سے
جو بچہ آتا تھا 40 45 50% بھی لے کر، وہ آج ڈاکٹر بھی بنا بیٹھا ہے. آپ ذرا پتہ کروا لیں اس وقت کے جتنے ایڈمیشن تھے وہ کیسے ہوئے. یہ ہے تو زیادتی، لیکن بھٹو صاحب کا خیال یہ تھا کہ دیہی جو عوام ہے ان کو ترقی کا موقع نہیں ملتا. وہ اپنی سوچ میں بڑی اچھی چیز تھی کہ جی ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور بات سوچتے، انہوں نے پرووک کر دیا پوری اردو بولنے والی کمیونٹی کو. تو جناب من الطاف حسین صاحب جب عروج پر آنا شروع ہوئے 1986 میں، تو ان کا بنیادی جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کریں گے اور بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے بہاریوں کو واپسی لایا جائے گا. بلکہ میں معذرت چاہتا ہوں، بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا. تو یہ تو وہ نہیں کر پائے، کر سکتے تھے نہیں کر پائے. اس کی وجہ وہ اپنے اس نیریٹو میں اسی طریقے سے سنجیدہ تھے جس طرح سے آج کل خان صاحب جو ہیں، جب خان صاحب اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے تھے تو وہ تبدیلی میں سنجیدہ تھے. نہ وہ سنجیدہ تھے نہ یہ سنجیدہ. ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کراچی کی جو عوام ہے اس پر ایک عجیب سی بے حسی طاری ہے. انہیں سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، جبکہ میں چشم دید گواہ ہوں کہ جب الطاف حسین کے الیکشن ریلیز ہوتی تھیں، ایم کیو ایم کی الیکشن ریلیز ہوتی تھیں، تو گھر کی خواتین باہر آتی تھیں، گھر کی خواتین، اور وہ ریلیز میں شرکت کرتی تھی، جلوسوں میں شرکت کرتی تھی، جلسوں میں شرکت کرتی تھی. لیکن اب یہ جو ایم کیو ایم پاکستان والے ہیں، جن کی قیادت ایک بنیادی طور پہ سابقہ ایم کیو ایم حقیقی کے فاؤنڈر جناب عامر خان صاحب کر رہے ہیں، جن کی آستینوں سے آج تک مہاجر لڑکے کا خون ٹپک رہا ہے، اور جن کے وزیر امین الحق بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہے ایم کیو ایم پاکستان. یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہو گئے یا دوسرے بھی جو بھی لوگ ہو گئے، ابھی حیدر رضوی صاحب بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی غالباً انہی کے ساتھ ہیں. تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. اصل چلانے والے یہ ہیں عامر خان صاحب، اور ایم کیو ایم کو اس انجام تک پہنچانے والے بھی یہی صاحب ہیں. آپ چاہیں تو دیکھ لیں، الطاف حسین کی جو 22 اگست کی تقریر تھی، اس میں الطاف حسین کے منہ میں الفاظ کس نے ٹھوسے؟ اور جب رینجرز نے یہ 90 پہ چھاپا مارا تو کون صاحب تھے جو وہ بڑے سکون سے ٹہل رہے تھے ادھر ادھر؟ فوٹیج موجود ہے، یہ بس بتانے کی ضرورت نہیں. یہ تو آپ لوگوں پر ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. اس کا جیسا کہ میں نے کہا کہ کراچی کے ووٹر پہ ایک عجیب سی بے حسی طاری ہے. اسے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. برائے کرم میں کہنا نہیں چاہ رہا وہ بات، کیونکہ پھر ظاہر ہے لوگ اس کے 100 مطلب نکالیں گے، لیکن ایک انتہائی پڑھی لکھی، ڈائنامک اور کراچی میں موجود ایک کمیونٹی جسے عرف عام میں مہاجر کہا جاتا ہے، اسے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب الطاف حسین تو کیا، الطاف حسین کے اچھے خان بھی آ جائیں تو اب گھر کی خواتین اور ایک عام آدمی نہیں نکلے گا ان کے لیے. یہ بات طے ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پارٹیسپیشن کراچی کی جو پراپر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی، ہوگی بھی نہیں. اب یہ میں پھر دوبارہ اس بات کو میں دہرا دیتا ہوں کہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ خطرناک صورتحال ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عوام کی ریاستی عمل میں غیر دلچسپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کو، یا وہ عوام جو اس عمل میں دلچسپی نہیں لے رہی، اس کو ریاست پہ کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ان کو ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ 100 باتیں کرتے رہیں. اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے، جو کہ بظاہر ابھی حل ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. خان صاحب کی اگر حکومت گر بھی جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کراچی کا جو ووٹر ہے وہ کسی کو بھی ووٹ دے گا، کوئی بھی ہو. جماعت اسلامی بیچاری اپنی سی کوششیں تو کر رہی ہے. تو
جماعت اسلامی میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو کہ جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو ان کو ماضی میں ملتی رہی ہے، اور لوگ اب ان میں دلچسپی نہیں رکھتے. اس ساری صورتحال کا جائزہ یقیناً کہیں نہ کہیں لیا جا رہا ہے، اور مجھ جیسا ایک بے علم اور مطلب ایک عام سا آدمی جو ایک عام بات پروگرام شو ویلاگ کر رہا ہے، ایک عام آدمی، اس کو اندازہ ہے کہ کہیں پر کوئی اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے، اور عشرت العباد صاحب کو غالباً شاید کراچی میں مہاجروں کے ایک لیڈر کے طور پہ اتارا جا رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اب عشرت العباد صاحب کب لانچ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو ارجنٹ بنیادوں پہ لانچ کر دینا چاہیے، اگر ایسا کچھ کوئی سوچ رہا ہے تو، ورنہ اتنی جلدی وہ لانچ بھی ہو نہیں پائیں گے، عوام میں نہیں گھس پائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بھائی ضرور کریں، ضرور کریں، کیونکہ آج کے اس منحوس دور میں جو چل رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی شدید ضرورت ہے. اللہ حافظ.